ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پورے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے، انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اگر الیکشن کے لیے حالات سازگار نہیں تو وجوہات بتائی جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر انتخابات نہ ہوں کہ پیسے ہی نہیں ہیں؟ سپریم کورٹ کے انتخابات سے متعلق ازخود نوٹس کیس میں ریمارکس لارجر بینچ تحلیل سماعت 5 رکنی بینچ نے کی، سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے کے لیے بننے والی 9 رکنی بینچ سے 4 ججز نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ الگ ہونے والوں میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ 4 ممبرز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ عدالت کا باقی بینچ آئین کی تشریح کے لیے سماعت جاری رکھے گا۔ آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح پر ہے۔ دوران سماعت دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ صدر کی دی گئی تاریخ پر الیکشن ممکن نہیں، کسی صورت بھی 25 اپریل سے پہلے انتخابات ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہم کسی نہ کسی نقطے پر پہنچ رہے ہیں، جہاں آئین خاموش ہے وہاں قوانین موجود ہیں۔ سب کیس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیس اب صرف اسی سوال پر چل رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے۔ اسپیکر کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کی۔ گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند تھے لیکن انہوں نے نہیں کی۔ گورنر کے انکار پر 48 گھنٹے میں اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ گورنر کے اسمبلی تحلیل کرنے اور آئینی مدت پر از خود اسمبلی تحلیل ہو جانے میں فرق ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنا کس کا کام ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا کون ذمہ دار ہے، اسی معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا ہے، انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتا۔ جسٹس منصور علی شال نے سوال کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں فقین کے کہنے پر مقدمہ مؤخر ہوا ہے۔ وکیل اظہر صدیق کا کہنا تھا کہ انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ہائی کورٹ سے مؤخر ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر صدر اور گورنر دونوں ہی تاریخ دے دیں تو کس کا عمل درست ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا صوبائی اسمبلی تحلیل ہو تو گورنر کی تاریخ درست ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آئین کی تشریح کے لیے سماعت جاری رہے گی، منگل کو ہر صورت مقدمے کو مکمل کرنا ہے۔ آئین ایک ایسی دستاویز جس کے آنے والے ہر وقت میں چلنا ہے۔ آئین کی تشریح اس عدالت کا اختیار ہے، وہاں آئین کا تحفظ بھی اسی عدالت کا کام ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس میں 4 ججز نے اپنے اختلافی نوٹ لکھے۔ انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس سپریم کورٹ کے 4 ججز لارجر بینچ سے الگ ہو گئے۔ 23 فروری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا گیا جس میں 4 ججز جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور اور جسٹس جمال مندوخیل نے الگ الگ اختلافی نوٹ تحریر کیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے نوٹ میں لکھا چیف جسٹس کا آرڈر پڑھ لیا۔ چیف جسٹس کا اوپن کورٹ میں دیا گیا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جہاں آئین کی تشریح اس عدالت کا اختیار ہے وہاں آئین کا تحفظ بھی اسی عدالت کا کام ہے۔ چیف جسٹس نے اس معاملے پر سوالات مانگے جو یہ ہیں، کیا صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی ایڈوائز دینا وزیر اعلیٰ کا حتمی اختیار ہے جس کی آئینی وجوہات کو دیکھنا ضروری نہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے پر اسمبلی توڑ سکتا ہے یا کسی کی رائے پر؟ کیا کسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز کو آئینی طور پر مسترد کیا جا سکتا ہے اور اسمبلی بحال کی جا سکتی ہے؟ کیا صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئیں؟ یہ ناگزیر ہے کہ آئینی خلاف ورزیوں اور آئینی تشریح کے اہم معاملات کو فل کورٹ سنے۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار کی آئینی تشریح بھی ضروری ہو گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ ان کے پاس بینچ سے الگ ہونے کا کوئی قانونی جواز نہیں، اپنے خدشات کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔ ایسے جج جس پر الزام ہے اسے بینچ میں شامل کرنا نامناسب ہے۔ یہ معاملہ اس وقت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب دیگر سینئر ججز کو بینچ میں شامل نہ کیا جائے۔ 2 ججز اپنی واضح رائے دے چکے ہیں، اس لیے انہیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ کی اصل طاقت عوام کا اعتماد ہے۔ عدالت کی غیر جانبداری اور شفافیت ایسی ہونی چاہیے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے اختلافی نوٹ میں آڈیو لیکس کا تذکرہ کیا، لکھا کہ غلام ڈوگر کیس سے متعلق آڈیو سنجیدہ معاملہ ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی الیکشن سے متعلق پہلے ہی اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں۔ دونوں ججز کا موقف ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے۔ دونوں ججز نے رائے دیتے وقت آرٹیکل 10A پر غور نہیں کیا۔ ان حالات میں چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے نوٹ میں لکھا
کہ الیکشن سے متعلق درخواستیں لاہور اور پشاور کی ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس ہائی کورٹس میں زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس کا کوئی جواز نہیں، وہ بینچ پہ شمولیت سے متعلق فیصلہ چیف جسٹس پر چھوڑتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے انصاف ہوگا، نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا حساب ہوگا۔ گھڑی چور کٹہرے میں وہ تو تھا ہی فتنہ، وہ تو تھا ہی چور، پاکستان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیاں تک نہیں چھوڑی۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا ساہیوال والوں انشاءاللہ، لیکن پہلے انصاف ہوگا۔ وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ الیکشن ہوگا کہ مسلم لیگ نون، نواز شریف اور شیر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت پاکستان مسلم لیگ نون ساہیوال کے شعبہ خواتین کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کنونشن میں خواتین کی بھرپور شرکت پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے اس موقع پر کہا کہ کارکن ہی پارٹی کی اصل روح ہوتے ہیں، ان کا ساتھ ہی میری تحریک ہے۔ جیل اور عدالتوں میں کارکنوں نے ساتھ دیا، اب کارکنوں کا ساتھ میں دوں گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کو آگے سے آگے لانا چاہتی ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ شہری اور دیہی دونوں حلقوں میں خواتین گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچائیں گی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے، صحت، تعلیم اور تحفظ کے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کی پاسداری کی قسم کھا رکھی ہے اور عدلیہ کے احترام پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر شفاف طریقے سے ہونے چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو مقدمات کے سامنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہونا ہوگا۔ جیل بھرو تحریک والوں کو اب ضمانتوں کے لالے پڑ گئے۔ صاحب کو پیش تو ہونا پڑے گا، اور توشہ خانہ میں اگر چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو فرد جرم عائد ہونے دیں، ٹرائل کو آگے چلنے دیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے کیا توشہ خانہ کے تحائف ان کی سستے دام لگوا کے ان کو مہنگے داموں نہیں بیچا بلیک مارکیٹ میں؟ تو آپ کو تو پیش ہونا ہے، صفائی دینی ہے، قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرد جرم سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ راہ فرار اختیار کر لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ عدالت میں آئیں، قانون کا سامنا کریں، اور جس قوم اور ملک کا نقصان کیا ہے اس کا آ کے جواب دیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں ابھی تک انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی، انتخابات 90 دن کے اندر ہونا تو واضح ہے۔ سپریم کورٹ طے کرے گی کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تنقید کرے اس کو اٹھا لیا جائے۔ اس بات کے اوپر ایک کنسنسس ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کہ تمام جو فریقین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے۔ سپریم کورٹ عوام کے حق کے انتخاب کا تحفظ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان میں جو دونوں صوبے ہیں وہ انتخاب کی طرف بڑھے گی۔ کل جو جامپور میں الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کوئی نہیں دینی، یہ تو سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن نہیں کرنا ہے جو کرنا۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرح پی ڈی ایم بھی بری طرح ناکام ہو گئی ہے، غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، ملک میں مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو عمران خان کہتا تھا وہی اب یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے۔ حکمران مراد حاصل کر رہے ہیں، آج بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کے دور میں مہنگائی میں 13.4% اضافہ ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت میں اب یہ 34.3 تک اضافہ ہو گیا ہے۔ غریب کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے، پڑھانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت ملک میں جو حکومت ہے ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، ناکام ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی، لائن آرڈر تباہ ہوا، پولیس لائن محفوظ نہیں ہے۔ پشاور میں پی ٹی آئی کے وفد کی اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات، استعفے منظوری کا اقدام واپس لینے کی درخواست کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب دیا، آئین اور قانون اور قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کا پابند ہوں، قانون اور آئین اور قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے تحت استعفے منظور کر چکا ہوں، بار بار خطوط ارسال کیے،
اس کے باوجود پی ٹی آئی کا کوئی ممبر حاضر نہیں ہوا۔ راجہ پرویز اشرف نے وفد سے پوچھا کیا پی ٹی آئی کے ممبران نے استعفے اپنی مرضی کے مطابق نہیں دیے تھے۔ وفد کو آگاہ کیا کہ درخواست پر معاملے کو لیگل ٹیم سے ڈسکس کر کے مطلع کر دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کے لیے باقاعدہ درخواست جمع کروا دی۔ درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اکثریتی اراکین والی اپوزیشن جماعت ہے، اپوزیشن لیڈر بھی تحریک انصاف کا ہونا چاہیے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے ضروری کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم میں مشاورت ہونی چاہیے۔ چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے نئے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک سرگودا میں پی ٹی آئی کے 200 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں نے گرفتاری دے دی۔ گرفتاری دینے والوں میں تحصیل بھلوال، تحصیل بھیرا، تحصیل ساہیوال، تحصیل سلام والی، تحصیل شاہپور کے قائدین اور کارکنان بھی شامل تھے۔ سرگودا سے سابق صوبائی وزیر انصر مجید خان نیازی، انصر اقبال، حسن انعام پراچا، جبکہ فاروق بہوال، محسن رضا آرائی، محمد ریاض گجر اور مدد کارکنان اور ٹکٹ ہولڈرز بھی گرفتار ہوئے۔ پولیس نے گرفتاری دینے والوں کو جیل منتقل کر دیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کے عمران خان پر پھر لفظی تیر۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا عمران خان کے ٹائیگرز کو آفر دیا ہے کہ سندھ میں آ کر جیل بھرو تحریک چلائیں۔ سندھ میں کپتان کی کال پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں۔ شرجیل میمن نے عمران خان کو برطانیہ میں بھی جیل بھرو تحریک چلانے کا مشورہ دے دیا۔ بولے قانون کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اسلحہ لہرا کر چلنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ دیکھیں ہم نے تو ان کو اتنی اچھی آفر دی ہوئی ہے عمران خان کے ٹائیگروں کو کہ جتنی بھی ٹائیگر فورس تھی، جتنے بھی جوان تھے، کہ آپ پورے ملک کی طرح آپ سندھ میں بھی اس کو سیلیبریٹ کریں۔ آپ کا بہت بڑا تہوار ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اور اس میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر یہ میں نے واحد کسی کو آفر دی ہے کہ آپ کو فری پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دی جائے گی۔ آپ اپنے نام لکھوائیں، عمران خان کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں، عمران خان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، عمران خان کے جتنے بھی چاہنے والے، جتنے بھی یہاں پہ پارلیمنٹرین عمران خان کے موجود ہیں، یہاں پہ اس کے ایم پی ایز موجود ہیں، یہاں اس کے ایم این ایز موجود ہیں، برائے مہربانی اگر ہمیں نہیں لکھوانا، آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں میڈیا میں آ کے لکھوا لیں۔ میڈیا کو بولے جی میں گرفتاری دینا چاہتا ہوں۔ یہ 10 15 20 25 50 جتنے بھی ہیں، جتنے بھی عمران خان کے پیروکار ہیں، جتنے بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ عمران خان نے یہ صحیح کال دی ہے، عمران خان پاکستان کے مفاد میں جیل بھرو تحریک چلا رہا ہے، اور جو لوگ اس کے پیروکار ہیں وہ نام لکھوائیں۔ پک اینڈ ڈراپ سروس ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر دینا میرا کام ہے ان کو۔ جیل بھرو تحریک کے تحت ملک بھر میں مرحلہ وار گرفتاریاں پیش کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما قاسم خان سوری کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں حکومتی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ حقائق اب تسلیم کیے جائیں۔ جس طرح جیل بھرو تحریک ہماری چل رہی ہے، سب کے سامنے ہے کہ اس کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مختلف شہروں میں ہر دن الگ الگ شہروں کے اندر جو ہے وہ گرفتاریاں دی جائیں گی۔ آج گجرانوالہ کا نمبر ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ملتان کا تھا، لاہور کا تھا، تو راولپنڈی کا تھا، پشاور کا آیا نمبر، اسی طرح ہمارا کوئٹہ کا نمبر بھی آئے گا، اور ہم آپ سب کے سامنے بھرپور طریقے سے عوام باہر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئٹہ کی عوام کس طرح عمران خان کا ساتھ دیتی ہے، اور ہم تمام جو یہاں پر عہدیدار ہیں، تنظیم کو چلاتے ہیں، نوجوان ہیں، سب انشاءاللہ عمران خان کے اس حکم پر جیل بھرو تحریک میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اور جہاں تک ابھی شہباز گل صاحب نے کہا کہ جامپور کا الیکشن ہے، آپ سب کے سامنے ہے، یہ جتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں عوام اتنی مضبوطی کے ساتھ عمران خان کے نیریٹو اور ان کی بہادری اور جرأت کے ساتھ کھڑی ہے اور غلامی کو نامنظور کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جیل بھرو تحریک میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بازیابی کا کیس محکمہ داخلہ اور جیل حکام نے رپورٹ جمع کرا دی۔ محکمہ داخلہ اور جیل حکام کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے 9 رہنماؤں کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی اٹک، اسد عمر راجن پور، عمر سرفراز چیمہ بھکھر جیل میں نظر بند ہے۔ ولید اقبال لیا، اعظم سواتی رحیم یار خان، مراد راس ڈی جی خان جیل میں نظر بند کیے گئے ہیں۔ محمد خان مدنی بہاولپور، اعظم خان نیازی اور احسن ڈوگر لیا کی جیل میں ہیں۔
जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने और नफरत फैलाने के केस में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इदारों को बगावत पर उकसाने से मुताल्लिक केस में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर अदनान ने अमजद शुएब के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अमजद शुएब के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत करते हुए मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अदालत ने बाद में महफूज फैसला सुनाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इक़दाम कातिल की दिफात के तहत दर्ज केस में जमानत में कल तक तोसी हो गई। वकील इमरान खान बाबर अवान ने अदालत को इमरान खान की कल पेशी की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को फिर रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज केस में जमानत कल तक तोसी कर दी गई। अदालत ने मुद्दई के वकील की इमरान खान का पिम से तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान की तोशाखाना केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास इख्तियार नहीं कि एक कोर्ट से दूसरी तक भी बैठ सके। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मुतफरिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत बाबर अवान ने कल इमरान खान की अदालत पेशी की यकीन दहानी कराई। बाबर अवान ने कहा कि थाना सेक्रेटरिएट केस में इमरान खान कल अदालत पेश होंगे। अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पेशी पर सिक्योरिटी के लिए मरासला लिख दिया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट अब्दुल वहाब की जानिब से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि मंगल को बैंकिंग कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। मुतलका बैंकिंग कोर्ट में हसास केसेस जेर समाअत होते हैं। बैंकिंग कोर्ट के अदालती अमले को भी सिक्योरिटी खदशात हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ आमदन से जायज असासा जात केस में अबूरी दरखास्त से जमानत पर समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। शामिल तफ्तीश न होने पर उस्मान बुज़दार पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया। अदालत ने उस्मान बुज़दार से इस्तफसार किया कि आप शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो रहे, जिस पर साबिक वज़ीर आला ने कहा कि जल्द ही शामिल तफ्तीश हो जाऊंगा। लाहौर में पेशी के मौके पर सवाल के जवाब में उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरे पूरे खानदान के 10 अरब के असासे नहीं हैं, आजकल ये मुझ पर और मेरी फैमिली पर केसेस बना रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार मुस्कुराकर बोले, ये अदालत है, यहां सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 259 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 265 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 76 पॉइंट्स इजाफे से 40,784 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 331 कंपनियों के शेयर्स में सौदे हुए। सोने की फी तोला कीमत में किसी किस्म का इजाफा या कमी नहीं हुई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,94,100 रुपए बरकरार है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,409 रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $2 इजाफे के बाद $1,812 फी औंस है।